اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ وصدق رسولہ الکریم والائمة المعصومین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور امام صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ساتھ ساتھ ہفت وحدت کی تمام اہل عالم اور بالخصوص تمام مسلمانوں کو تہ دل سے مبارکباد اور بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خدایا ان مبارک ایام کے صدقے میں اس دنیا کو اس وبا کے شر سے پاک کر دے اور اس دنیا میں امن و امان ہو اور اہل شر کا خاتمہ ہو اور وہ اس دنیا سے نابود ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا مقام بلا اختلاف تمام مسلمانوں کے درمیان مشترکہ طور پر تعظیم اور عظمت کا جو ہے وہ حقدار ہے، اور جو مقام و عظمت آپ کو اللہ نے عطا کی اور جو منزلت آپ کی ہے اس پہ تمام مسلمان متفق ہیں اور تمام مسلمان اس بات کے قائل ہیں، اور مسلمانوں کے درمیان یکجہتی، مسلمانوں کے درمیان میں یکسوئی، مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد و اتفاق لانے کا بہترین گویا موقع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو نمایاں کرنا اور گویا آپ کی شخصیت پہ توجہ دینا ایک بہترین فرصت ہے یہ کہ اس پہ تمام مسلمان یکجا جمع ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے ایسے کمالات اور ایسی خصوصیتیں آپ کو دی تھیں کہ جن ذاتی اور گویا مخصوص بالفرد کمالات اور خصوصیات کے سبب آپ نے ایک تباہی میں غرق اور بربادیوں میں ڈوبے ہوئے معاشرے کو اس قدر تبدیل کر دیا کہ وہ رشک عالم بن گیا۔ اسی طرح ایک کوئنسیڈنس کہیے اس کو یا ایک حسن اتفاق کہ امام صادق علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بھی وہی تاریخ ہے کہ جو بروایت 17 ربیع الاول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے، اور یہ حسن اتفاق میرے خیال سے منصوبہ تھا الہی کہ جو ایک تاریخ میں صادقین یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام صادق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ دونوں کی شخصیت میں ایک مشترکہ پہلو پایا جاتا ہے اور جس پہ تمام مسلمان متفق ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پہ کسی کو اختلاف نہیں، آپ کی عظمت و آپ کے کردار پہ کسی کو اختلاف نہیں، آپ کے خدمات و آپ کی زحمات پر، آپ کی لائی ہوئی کتاب پر، آپ کے لائے ہوئے دین پہ تقریباً مسلمان جو کلیات اسلام ہے اس پہ متفق ہیں۔ اور اتفاق یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی تبیین ترویج وہ امام صادق علیہ السلام نے کی، یعنی امام صادق علیہ السلام کا زمانہ اور آپ کا دور وہ دور تھا کہ جس میں شیعہ اور سنی مشترکہ طور پہ تمام دانشور امام صادق علیہ السلام کی درسگاہ میں شریک ہوتے تھے اور دور دراز سے آپ کے درس میں شریک ہو کر فیضیاب ہوتے تھے، آتے تھے باقاعدہ اس مرکز علم سے، اس مہد علم سے قصب فیض کر کے اپنے وطنوں ملکوں میں واپس چلے جاتے تھے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں بالواسطہ یا بلا واسطہ جتنے بھی ائمہ اربعہ ہیں، مذاہب اربعہ کے جو گویا رؤساء ہیں اور گویا ان کے بانی ہیں، وہ بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد رہے ہیں۔ اور ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ مکاتب بنے ہیں وہ امام صادق علیہ السلام کے دور کے بعد یا اسی زمانے سے لوگوں نے اپنا باقاعدہ وہ ایک اپنی ریوڑی تیار کی اور ایک مذہب و مکتب کی شکل میں یہ تبدیل ہوا۔ لیکن بہرحال یعنی امام صادق علیہ السلام کی شخصیت بھی اس قدر مشترکہ اور متفقہ تھی کہ سبھی جو لوگ آپ کو امام نہیں بھی تسلیم کرتے تھے وہ بھی آپ کی در سے قصب فیض کرتے تھے، آپ کے دروس سے استفادہ کرتے تھے، آپ کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے تھے۔ دونوں ہی معصوم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام صادق علیہ السلام نے دونوں نے سب سے بڑا جو کام کیا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہیومن سوسائٹی کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے
اور امام صادق علیہ السلام نے اسلام کے لیے اور بالواسطہ ہیومن سوسائٹی اور انسانی معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن اور ایک بہت بڑی خدمت انجام دی ہے کہ جس کو تاریخ کبھی بھی بھلا نہیں سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت آپ دیکھیں کہ ایک انسیولائزڈ، انکلچرڈ، ایک غیر مہذب، غیر مثقف اور تباہیوں میں غرق معاشرے کو اس قدر تبدیل کیا، اس قدر چینج کیا، ایک دم بالکل اس کا رخ اس قدر بدلا، اس قدر اس میں بدلاؤ آیا کہ وہ انسیولائزڈ، انکلچرڈ معاشرہ سویلائزڈ ہو گیا، کلچرڈ ہو گیا۔ دیکھیں آپ کی خدمت میں عرض کریں، انسیولائزڈ ہونے کا، غیر مثقف اور غیر مہذب ہونے کا یعنی اس کا معیار کیا ہے؟ کس معاشرے، کس سوسائٹی کو ہم غیر مہذب کہتے ہیں، کس سوسائٹی کو ہم انسیولائزڈ کہتے ہیں، کس سوسائٹی کو، کس معاشرے کو ہم انکلچرڈ کہتے ہیں، کس قوم کو ہم انکلچرڈ سوسائٹی کہتے ہیں۔ انسیولائزڈ اور انکلچرڈ معاشرے کی سب سے بنیادی شناخت اور پہچان یہ ہے کہ اس معاشرے میں گویا علم اور عقل و شعور دونوں ہی پس پا رکھے جائیں، دونوں ہی پسماندہ ہوں۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انسیولائز معاشرے کو سویلائزڈ بنایا، اور جس طرح اس میں بدلاؤ ایجاد کیا، اس میں دو بنیادی کام کیے رسول خدا نے۔ ایک تو ان کو مثلا ان کی فکر کو پختہ کیا، اور گویا ان کی فکر کو مضبوط بنایا۔ فکر کو کس طرح مضبوط بنایا؟ ایک جاہل اور جہالتوں میں غرق معاشرے کو ایک دانشور اور ایک عالم معاشرے میں تبدیل کر دیا۔ ایک وہ معاشرہ کہ جہاں علم کو پسند نہیں کرتے تھے، علم سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، اس معاشرے کو اس قدر دانا اور دانشور بنا دیا کہ وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی، وہ مہد بن گئی اور وہ مرکز بن گئی، دور دراز سے آنے والے لوگوں کے لیے کسب علم کا مرکز بن گئی اور کسب فیض کا مرکز بن گئی۔ تو اور فکروں میں وسعت جو آتی ہے وہ زیادہ مثلا علم و دانش سے سروکار رکھنے کے ذریعے، اور زیادہ علم و دانش میں غور و خوض کرتا ہے انسان، تب انسان کی فکر میں وسعت آتی ہے۔ جیسا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کثرۃ النظر فی العلم یفتح العقل۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یعنی عقل کو دو زاویے سے وسعت دی، ایک عقل نظری اور ایک عقل عملی، یعنی عقل فکری اعتبار سے فکر کو اس قدر مضبوط بنائے، علم و دانائی جو فکر کی وسعت کے لیے ضروری تھی وہ عطا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور عملی میدان میں گویا اس قدر، کیونکہ عملی میدان میں معاشرہ دانشور اور عالم معاشرہ اس وقت کہلاتا ہے کہ جب اس میں مثلا علم کو میدان عمل میں گویا پیادہ کیا جائے، میدان عمل میں اس کو استعمال کیا جائے، معاشرے سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو، معاشرے سے بربریت کا خاتمہ ہو، معاشرے میں انصاف ہو، معاشرے میں جو ڈیو حقوق ہیں جو ہر ایک فرد کا معاشرے میں حق بنتا ہے، اس فرد کو اس کا حق ملے، کوئی بھی حق سے محروم نہ ہو، کسی پہ کوئی زیادتی نہ کرے، کسی پہ کوئی ظلم نہ کرے، کسی پہ کوئی چڑھاؤ نہ کرے، ہر ایک کو اس کا جو واقعی مقام اور گویا اسٹیٹس ہے سوسائٹی میں وہ اسے حاصل ہونا چاہیے۔ جاہلیت کے زمانے میں مشکل یہ تھی، فکری اعتبار سے بھی بہت پست تھے اور عملی میدان میں بھی عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ریولیوشن اور یہ تحریک اور گویا یہ مثلا الہی طرز زندگی جسے ہم دین کہتے ہیں، یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو عطا کیا، تو اس نے دونوں زاویوں سے، فکری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی سماج کو ترقی دی، سماج کو۔ اب آپ سوچیں جس معاشرے میں علم کا کوئی نام نہیں تھا، اس معاشرے میں اس قدر جو ہے وہ علم کو ترویج دے دی کہ من المہد الی اللحد تک۔ اور میں نے کہا مرکز، فرض کیجئے میتھمیٹیشینس اور ماہر علوم طبیعیات، ماہر مثال کے طور پہ فرض کیجئے فلکیات، اور ماہر فلسفہ اور ماہر معقولات، و مختلف علوم و فنون میں، بہرحال اہل نظر و فاضل بہتر اس کو جانتے ہیں، مختلف علوم و فنون میں یہی مسلمان اس قدر رشد کیا، مسلمانوں نے اس قدر ترقی کی کہ گولڈن ایرا گزرا ہے مسلمانوں کا، اور دوسری قوموں کے لیے رش کا سبب بنے تھے، دوسری قومیں آتی تھیں اور
گویا سبق لے کے جاتی تھیں. آج مغربی دنیا جس رقص پر ناچ رہی ہے ٹھیک ہے اور جس قدر غرور کر رہی ہے اپنے علم و دانش پر، اس کی اساس و بنیاد جو ہے اس نے گویا اسلامی سرحدوں سے حاصل کی ہے. مسلمان بنیادی دانشور اور مسلمان علماء و دانشوروں سے جو ہے وہ علم چرا کے لے گئے اور آج وہ اسے اپنی پراپرٹی اپنی ملکیت بنا کر گویا، البتہ انہوں نے اس پہ محنت بھی کی، من جد وجد، یہ بھی ایک واضح سی بات ہے. لیکن وہ جس قدر کیا نام ہے وہ ناز کر رہے ہیں اپنی تحقیقوں اپنے علم پر، اور اس قدر انہوں نے اسلام کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی، اسلام کی عظمت اور اسلام کی واقعیت کو گویا دوسرے کریہ اور بدنما چہرے کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی، ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ ایک مثقف مہذب ایک کلچرڈ سوسائٹی تھی، اسلامک سوسائٹی، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار کی. رسول خدا نے ٹالرنس سکھایا، لوگوں کے درمیان میں تحمل. رسول خدا نے انسانیت سکھائی. رسول خدا نے ظلم و بربریت کا خاتمہ کیا. رسول خدا نے برسا برس چلنے والی جنگوں کا خاتمہ کیا. رسول خدا نے وومن رائٹ کو ترویج دی اس زمانے میں. آج جو ہے وہ مغربی دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہوئے کہ جن میں چند 50-40 سال قبل سے جو ہے وہ 60 سال قبل کچھ ممالک میں اختلاف، یعنی یہ 19ویں صدی ایسی ہے کہ جس میں بہت سے ملکوں میں خواتین کو اور وومن کو ان کا رائٹ دیا جا رہا ہے، اور فیمنزم نام کی تحریک کو، ایک گمراہ تحریک کو جو ہے وہ ترویج دی جا رہی ہے، اور بہرحال ان کے حقوق کو نمایاں کیا جا رہا ہے، اور دیگر انسانی حقوق. ٹھیک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنیادی طور پہ آغاز کیا ہر انسان کو اس کے حق کے دینے سے، اور اس تحریک کی بنیاد ڈالی. غلامی کا سلسلہ اسلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا، کہ جو کہ گزشتہ 1-2 صدی تک، یعنی 19ویں صدی تک کچھ علاقوں میں یہ سلسلہ باقی رہا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ معاشرہ جو خون بہاتا تھا اس کو سلیقہ سکھایا کہ خون بہانا وہ بند کر دے، بلکہ ان کو یہ اس قدر فداکار بنا دیا کہ جو ایک دوسرے کی جان لیتے تھے ایک دوسرے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ایک ان سویلائز معاشرے کو سویلائز بنا دیا. کس طرح؟ ان کی فکروں کو رشد عطا کیا، ان کی مثلا عقل کو نظری اور علمی اعتبار سے وسیع کیا اور عملی اعتبار سے بھی وسیع کیا. جب عقل عملی میدان میں وسیع ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے. یقیناً جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پیش کر کے گئے، جو ان کی شخصیت تھی، یہ وہ شخصیت نہیں کہ جو آج بعض گمراہ کن جو ہے وہ تنظیمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور اسلام کے نام پر پیش کر رہی ہیں. ہرگز وہ اسلام نہیں ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور ہرگز وہ بنام جو اپنے آپ کو فرض کیجئے کیا نام ہے بہت کلچرڈ اور بہت سویلائز سمجھتے ہیں وہ لوگ، جیسے من جملہ مثال کے طور پہ مغربی دنیا میں فرانس کو لے لیجئے. ایک سویلائزڈ ایک کلچرڈ انسان اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی ریالٹی کا انکار کیے بغیر حقانیت اور حق پرستی کے ساتھ اور حق پسندی کے ساتھ گفتگو کرے. یہ مثال کے طور پہ فرانس کے رئیس کی گفتگو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس وہ عقل و شعور نہیں ہے کہ بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی تاریخ کا صحیح مطالعہ کیے بغیر، اور آپ کی تحریک اور آپ کے اس دین کا اور آپ کی اس خدمات کا جو آپ کی خدمات کا جو اثر تھا، بغیر اس کا مطالعہ کیے بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے یا اسلام کے بارے میں مثلا اظہار رائے کرنا، کسی بھی موضوع سے متعلق اظہار رائے جو ہے وہ بغیر تحقیق و بغیر دلیل کے وہ سویلائزڈ ہونے کی دلیل ہے. کبھی بھی ایک دانشور ایک دانا انسان بغیر تحقیق کے کوئی گفتگو نہیں کرتا. ایک دوسری بات، اس کی گفتگو میں کبھی بھی ایسی بات نہیں ہوتی ہے کہ جس سے لوگ متنفر ہوں، لوگوں میں کشیدگی ایجاد ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ مثلا رسول خدا نے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے اپنی گویا نرم بیانی، اپنے حسن خلقی سے، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے، اپنے اچھے نیچر، اپنے اچھے ایٹیٹیوڈ کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف جذب کیا ہے. ہرگز نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی یعنی کسی پہ آپ نے زیادتی نہیں کی. کوئی کلیم نہیں کر سکتا اپنی زندگی میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زندگی میں اس پر زیادتی کی ہے. حتیٰ
اپنے آخری وقت پہ بھی ایک ایسا شخص کے جس نے پورے معاشرے کو تبدیل کر دیا، وہ دوسروں کے ہاتھ میں مثلا کیا مہار دے کے کہتا ہے کہ جسے بھی مجھ سے کوئی بھی اگر کبھی کوئی خطا ہوئی ہے، کبھی کوئی بھول سے اگر کسی کو ایک ذرہ برابر بھی گویا ایک خراج بھی مجھ سے لگی ہے تو مجھ سے انتقام لے سکتا ہے آخری وقت میں۔ ایسا رسول، اس کے بارے میں ایسی نازیبہ بات کرنا، یا ایسا اسلام جو عمد کا بانی ہے اس کے بارے میں ایسی غیر ذمہ دارانہ بات کرنا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور ان کے کیریکٹر، ان کے کارٹون بنانے والے کو انکریج کرنا، اس کو اعزاز دینا، یہ ہرگز عقل اور شعور کی دلیل نہیں، بلکہ یہ ان کے فرسٹریشن کی دلیل ہے اور یہ ان کی جہالت اور لا علمیت کی دلیل ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے بھی ایک جملہ عرض کر کے اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا کہ امام صادق علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا کہ جو فکر رسول خدا لے کر آئے تھے اس کو آپ نے معاشرے میں ترویج کر کے صحیح طریقے سے پہنچایا، تاکہ جس کا ایک بنیادی اثر یہ ہوا کہ آپ یہ دیکھیں، بعض یعنی اہل نظر کا کہنا ہے کہ جتنے مکاتب بنے وہ چھٹے امام کے بعد بنے، یعنی چھٹے امام کے زمانے میں بالکل ایک ہی اسلام تھا، یعنی عملی میدان میں فقہ ایک ہی فقہ پائی جاتی تھی۔ بعد میں بہرحال نئے شعبے ایجاد ہوتے رہے اور یہ 4 مسلک بعد کے بنے ہیں۔ یہ امام صادق علیہ السلام کا کمال تھا کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار اور آپ کے گویا ہدایات کو اس قدر واضح اور نمایاں شکل میں مسلمانوں کے درمیان میں پیش کیا کہ مسلمان اس سے فیضیاب ہوتے رہے۔ بہرحال بارگاہ خدا میں دعا خدایا بحق محمد وآل محمد بحق هذه الایام، ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر متفق اور کیا نام ہے بالغ نظری کے ساتھ اور وسعت قلب کے ساتھ ایک دوسرے کے ہمراہ رہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ملائیں اور جو ہمارا مشترکہ دشمن اس کا مقابلہ کر سکیں۔ خدایا دشمن کو ذلیل و خوار کر اور ان ایام کے صدقے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ایام کے صدقے میں اس تمام دنیا کو اس بلا کے شر سے محفوظ فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔